کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت۔ تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت۔ حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو۔ اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ تو ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا، یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا۔ عبادت ہے کیا، اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم، یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے۔ ایک اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ ہو، مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، یہ ہے جسد۔ 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ ہے۔ اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف۔ لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت۔ یہ 2 ہے اجزاء لازم، یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کی۔ اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ ریپرزنٹیٹو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی 2 ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین، اشد، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو۔ اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کی اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، تو اطاعت تو بن گئی رسول کی۔ اصلا رسول ہی نے بتایا، اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں۔ رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی۔ رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمۃ بضعۃ منی، ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے، ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے،
میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں، مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عنایت ہو جائے۔ ہم پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی، ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ۔ عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ 3 چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے بھی، یہ صرف اللہ، یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کی۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے نہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، رسول سے بھی نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف اللہ۔ ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے 1 گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، 0 سے ضرب کھا کر پوری عبادت 0 ہو جائے گی۔